السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقار سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور آیت نمبر 32 میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا نکاح نہیں ہوا جو بے نکاح ہیں اس وقت، تو ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں، یعنی غربت کی وجہ سے، معاشی کمزوری کی وجہ سے اگر وہ نکاح نہیں کر رہے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا سب کچھ جانتا ہے۔ تو وقار سامعین کرام، یہ آیت کریمہ انتہائی قابل غور اور بڑی اہم ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی قابل غور ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو مرد یا عورت بے نکاح ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، ان کا نکاح کر دو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، یہاں پر مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ نکاح کر لو، یہ نہیں کہا، بلکہ ولی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نکاح کر دو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کسی عورت کا، کسی لڑکی کا، بچی کا اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جس طرح آج کل ہوتا ہے، بعض لوگ اپنی مرضی سے والدین کی رضامندی یا اپنے ولی کی رضامندی کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں بعض عورتیں، تو ان کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ولی ہے اس کی طرف یعنی کہ اشارہ کر کے حکم دیا ہے کہ نکاح کر دو، تو ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ تمہارے غلام یا لونڈیاں نیک بھی ہیں، یہ تو یہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کا نکاح کیا جائے، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کا نکاح کر دو۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام بات ہے، جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو کسی کو کہا جائے کہ ان کی شادی کر دیں، تو آگے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابھی وسائل نہیں ہیں، مال نہیں ہمارے پاس، کمزور ہیں، یا جہاں پہ شادی کرنی ہے انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اگر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے اور بڑی علم والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، لہذا اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس معاملے کو کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غیبی طور پر مدد فرماتا ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے ایسے شخص ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو نکاح پاک دامنی کے ارادے سے کرتا ہے، یعنی مالی وسعت اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ تو دوسرا وہ شخص جو یعنی کہ غلام ہے، تو قرض کی ادائیگی رکھتا ہے، مکاتب غلام جو ہے تو قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک نکاح کرنے والا، اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، ایک قرض کی ادائیگی والا جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے یہ معاملہ کرنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائیں گے. هذا ما عندي واللہ عالم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.